بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میسیج آف اسلام کی طرف سے آپ کا میزبان محمد وسیم قادری حاضر ہے۔ آج ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے چائے، پانی، کھانا، شربت وغیرہ میں جب مکھی پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آج کل عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب مکھی ہمارے کھانے میں پڑ جاتی ہے تو ہم اس کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس چائے کو، شربت کو، دودھ کو ضائع کر دیتے ہیں، جس سے دو قسم کے نقصان کم از کم جنم لیتے ہیں، ایک تو معاشی اور ایک دینی۔ معاشی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا ضائع ہو جاتا ہے تو وہ آپ نے پیسوں کا خریدا تھا، وہ پیسے ضائع ہو گئے، پھر نیکسٹ آپ نے کھانا تو ہے، پھر سے منگانا ہے، پھر سے بنوانا ہے، پھر سے شربت، دودھ، چائے وغیرہ کا کرنا ہے، تو وہ دوبارہ سے اس کا خرچہ کرنا پڑے گا، تو معاشی نقصان ہوا۔ پھر دینی نقصان آپ کہیں گے وہ کیسے ہوا، تو سنیے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 3844۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فامقلوہ فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء وإنہ یتقی بجناحہ الذی فیہ الداء فلیغمسہ کلہ۔ فرمایا جب کسی کھانے میں مکھی پڑ جائے تو اسے ڈبو لو، اس کھانے میں اس کو ڈبو لو، اور پھر فرمایا کہ اس لیے کہ مکھی کے ایک بازو میں شفا ہوتی ہے اور ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ اور مکھی کیا کرتی ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی وہ کھانے میں داخل ہوتی ہے تو کھانے میں داخل ہوتے وقت اپنا بیماری والا پر اس میں داخل کر دیتی ہے، لہذا تم کیا کرو؟ فَلْيَغْمِسْهُ كُلًّا، فرمایا تم سارے کا سارا ڈبو دو اسے، تو دوسرا پر جو شفا والا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، تو اب کھانا برکت والا ہو جائے گا۔ اچھا، اب جب ہم کھانے کے اندر مکھی پڑنے سے اس کو ڈبو کے نکال کے پھینک دیں گے اور وہ کھانا کھا لیں گے، یا چائے، پانی یا شربت یا دودھ وغیرہ میں پڑ جائے اور ہم اس میں دوسرا پر بھی مکمل اس مکھی کو ڈبو کر جب اسے پھینک دیں گے اور پھر وہ چائے، پانی، دودھ وغیرہ پی لیں گے یا کھانا کھا لیں گے، تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک یہ کہ ہم حضور کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، اس سے بڑا تو فائدہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ اسی سے اللہ رسول راضی ہو جائیں، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم شفا والا کھانا کھائیں گے تو اللہ ہماری جسمانی امراض کو ختم فرما دے گا۔ دوستو، چند چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ شہد کی مکھی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، شہد کی مکھی کے منہ سے جو ہے وہ شہد نکلتا ہے، اور اسی کے اندر ڈنگ ہے جس کے اندر جو ہے بیماری ہے، زہر ہے، یعنی ایک ہی مکھی ہے اور اس میں دو صفات ہیں، زہر بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور اس میں شہد بھی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں شفا کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جس مکھی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں عام روٹین میں جو مکھی کھانے وغیرہ میں پڑ جاتی ہے، اس میں بھی دو قسم کی صفات، بیماری والا عنصر بھی پایا جاتا ہے اور شفا والا بھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا کہ حضور مکھی کے پروں کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ کون سا پر کیا دیتا ہے، اس کے پروں کے اندر بیماری بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اور ہمیں جو اس سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جب مکھی میں دو قسم کی صفات ہیں تو ہمارے اندر بھی اللہ نے دو قسم کی صفات رکھی ہیں، مختلف قسم کی صفات ہیں، لیکن کم از کم دو صفات یہ بھی ہیں کہ اللہ نے، فرق یہ ہے کہ وہ مکھی ہے اور ہم انسان ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے پھر پاور دی، اختیار دیا، یہ دو رستے ہیں، یہ بیماری والا رستہ ہے، یہ شفا والا رستہ ہے، یہاں چلنا ہے، یہاں نہیں چلنا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں چلتے ہیں، وہاں نہیں چلتے، وہاں چلتے ہیں، یہاں نہیں چلتے، مطلب گناہ کے رستے پہ تو چلنا گوارا ہے، پر جہاں سے شفا مل رہی ہے وہاں کون چلے گا؟ تو اس سے درس یہ ملا دوستو، سچ بولنا یہ شفا ہے اور جھوٹ بولنا بیماری ہے۔
اسی طرح امانت میں خیانت کرنا یہ بیماری ہے، اور امانت دار ہونا یہ شفا ہے۔ اسی طرح گالیاں دینا یہ بیماری ہے، اور گالیوں سے پرہیز کرنا یہ شفا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بیماری ہے، اور ماں باپ کا کہنا ماننا، فرما برداری کرنا یہ شفا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ بیماری ہے، اور صدق کے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لینا یہ شفا ہے۔ بے نمازی ہونا یہ بیماری ہے، اور نماز پڑھنا یہ شفا ہے۔ علی حاضل قیاس، اس سے آگے آپ گنتے جائیں، ہماری ہزارہا بیماریاں ہیں اور رب نے شفا بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو شفا اختیار کرے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو سچ کا دامن تھامے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو ماں باپ کی فرما برداری کرے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو رات کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے سچے دل سے توبہ کر لے اور کہے یا الہ العالمین میرا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں میرا، تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا جے تو بھی کہہ چھڑ میرا۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں، صدق کے دل سے اور سچے دل سے توبہ کر لیں، تو یقیناً ہماری بیماریوں کی شفا ہمیں مل سکتی ہے، ہماری بیماریوں کا تریاق ہمیں مل سکتا ہے، ہماری بیماریوں کی دوا ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ ہر بیماری سے ہمیں شفا نصیب فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔